نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محمد مصطفیٰ آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، رسول آئے تو سر آفرینش آ گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا رنگ بدلا، بجھے چہروں پہ نور آیا. محمد مصطفیٰ آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک اور شاعر نے کمال بات کہی، زمانے کی نگاہوں نے بشر ایسا کہاں دیکھا، فرشتوں کو جس کے ایوان شرف کا پاسباں دیکھا، کسی کو سرفراز ایسا نہ پایا عرش رفعت نے، رسولوں میں یہاں دیکھا فرشتوں میں وہاں ڈھونڈا. بہت آئے نظر لیکن سہیل شام کا بندہ، نہ بالائے فلک پایا نہ زیر آسمان دیکھا. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلی. آج اب یہاں پر نکاح کی مقدس پاکیزہ تقریب میں جمع ہے، اور جیسا کہ میرے محترم مکرم بھائی نے یہ بات کہی اور وہ حدیث مبارکہ بھی آپ کے سامنے پڑھی کہ یہ نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اللہ رب العزت کے فضل سے ہم کس قدر خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنا عظیم اور رحیم و کریم نبی عطا فرمایا ہے. امام الرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں وادی طوا میں آرام کر رہا تھا، آسمان سے دو فرشتے اترتے ہیں. یہ دارمی شریف کی حدیث ہے. ایک فرشتہ فضا میں رک گیا، دوسرا زمین پر آ گیا، اور نیچے آنے والا فرشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے ہوا کیا ہمیں ان کی طرف بھیجا گیا ہے؟ آسمان والا فرشتہ کہتا ہے ہاں ہمیں انہی کی طرف بھیجا گیا ہے. پھر اوپر والا فرشتہ ایک ترازو قائم کرتا ہے اور نیچے والا فرشتہ اس میں پہلے 1 پھر 2 پھر 10 افراد کو بٹھاتا ہے اور دوسرے پلڑے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جلوہ افروز کرتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرا پلڑا بھاری تھا، پھر اس نے 100 افراد بٹھا دیے، میرا پلڑا پھر بھی بھاری رہا، پھر اس نے 1000 افراد بٹھا دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ 1000 بندوں کا پلڑا اس قدر ہلکا تھا، مجھے خدشہ ہوا کہیں ان میں سے کوئی نکل کر مجھ پر گر نہ پڑے. اوپر والا فرشتہ اور نیچے والا فرشتہ دونوں آپس میں گفتگو ہوتے ہیں. ایک کہتا ہے اگر تم ایک پلڑے میں تمام کائنات کے انسانوں کو بٹھا دو، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی بھی جس میں ہو، رسول بھی جس میں ہو، حواری بھی جس میں ہو، تابعی بھی جس میں ہو، صحابی بھی جس میں ہو، تبع تابعی بھی جس میں ہو، محدثین بھی ہو، مفکرین بھی ہو، مجتہدین بھی ہو، ائمہ دین بھی ہو، تمام انسان نیک بھی اور سارے ایک پلڑے میں بٹھا دو اور دوسرے پلڑے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جلوہ افروز کر دو. رب کعبہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کا پلڑا پھر بھی بھاری نہیں. آج ہم اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے، اور میرے محترم معظم بھائی نے نکاح پڑھایا اور سنت مبارکہ پر عمل کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو. کیوں؟ اس لیے کہ
کہ میں اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے مرد کو قوام بنایا ہے۔ قوام کیا ہے؟ سربراہ۔ اور اللہ رب العزت ہی نے مرد کو حوصلے والا، تدبر والا، صبر والا، عورت کی نسبت عورت کو صرف نازک کہا گیا، نازک مزاج والی، نازک پیکر والی، نازک ذہن والی۔ اور جب میاں بیوی ایک گھر میں زندگی بسر کرتے ہیں پھر بہت کمیاں بیشیاں بھی ہوتی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو۔ سارا دن وہ تمہارے گھر کو سنبھال رہی ہے، تمہارے بچوں کو سنبھال رہی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کر رہی ہے، اپنے مال کی حفاظت کر رہی ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے، مرد گھر سے باہر اپنے تمام امور انجام دیتا ہے۔ ان لوگوں کو بھی دیکھیے کہ جن کی بیویوں کا سلوک اپنے مردوں کے ساتھ اچھا نہیں، وہ مرد باہر بھی پریشان ہوتے ہیں۔ لیکن جن کے درمیان محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، چاہت ہوتی ہے، الفت ہوتی ہے، وہ مرد سارا دن گھر سے باہر مشقت، محنت اور ہر قسم کی مزدوری کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ بے فکر ہوتا ہے، ایک ذہنی تسکین کا حامل ہوتا ہے اور بہترین زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو آپ ہی نے قرار دیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک سفر میں ایک پڑاؤ ڈالا گیا، پھر ازواج مطہرات کو اس ہودج میں یا اس پالکی کو کہہ لیجیے جو اونٹ پر رکھی جاتی ہے، ازواج مطہرات خواتین اس پالکی کے اندر، اٹھانے والے نے اونٹ کو اٹھایا، اس طرح اٹھایا وہ پالکی ڈول گئی، ادھر ادھر ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنبھل کر اس پالکی میں آبگینے موجود ہیں۔ آبگینے کیا ہوتے ہیں؟ شیشے کے، کانچ کی بنی ہوئی مورتیاں۔ اللہ رب العزت نے یہ جو صرف نازک کو پیدا فرمایا ہے، رب کعبہ کی قسم، علم والے موجود ہیں اور لوگوں کی تربیت کرنے والے ہمارے پاس معزز علماء موجود ہیں، ان سے آپ معلوم کیجئے اور آپ کو اپنی زندگی کے تجربات بھی یہ بات بتائیں گے کہ اگر عورت کو اللہ رب العزت پیدا نہ کرتا تو یہ پوری کائنات بے رنگ ہوتی، بے ذائقہ ہوتی اور اس میں کوئی حسن اور دلکشی نہ ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ازواج سے محبت کا عالم دیکھیے۔ ایک دن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں، آؤ عائشہ میں اور تم دوڑ لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں کون جیتے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ مطہرہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ میرا جسم ہلکا تھا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ لگائی۔ ذرا دیکھیے، اسے محبت کہتے ہیں، اسے الفت کہتے ہیں، اسے چاہت کہتے ہیں، اسے زندگی، بہترین دلکش زندگی کہتے ہیں۔ کہتی ہیں ہم دونوں نے دوڑ لگائی اور میں آگے نکل گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پیچھے رہ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ تم جیت گئی۔ کہتی ہے کچھ سال گزرے، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، آؤ عائشہ دوڑ لگاتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ مطہرہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اس وقت میرا جسم بھاری ہو چکا تھا، ہم نے دوڑ لگائی، میں پیچھے رہ گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے۔ تو امام الرسول نے کیا ارشاد کیا؟ دیکھیں یہ محبتوں کے سمندر ہیں، یہ چاہتوں کے وہ رنگ ہیں کہ جو پوری کائنات میں بکھرے نظر آتے ہیں۔ امام الرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ آج میں جیت گیا، میں نے تم سے اپنی پچھلی ہار کا بدلہ لے لیا۔ اب یہ دیکھیے کیا ہے، یہ محبت، چاہت، الفت۔
اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب کو محبت کرنا سکھایا ہے. محبتوں کے مختلف رنگ ہیں، مختلف انداز ہیں. ایک بیٹا اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، یہ محبت کا ایک علیحدہ جداگانہ رنگ ہے. ایک بیٹا اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، یہ اس کا علیحدہ رنگ ہے. اپنی بہنوں سے محبت کرتا ہے، یہ اس کا علیحدہ رنگ ہے. اور اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، یہ ایک علیحدہ چاہت کا رنگ ہے. اور اپنے عزیز و اقارب سے محبت کرتا ہے، یہ اس کا علیحدہ رنگ ہے. اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا؟ ہم من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. دنیا کی بھی کامیابی حاصل کر لیجئے، آخرت کی بھی کامیابی حاصل کر لیجئے. کس طرح؟ اللہ کی اطاعت میں آ جائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آ جائیے. اور قیامت کا دن ہوگا، جو لوگ دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہوں گے. اللہ رب العزت نے دنیا میں قرآن نازل کر دیا، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. کائنات کے لوگوں سن لو، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ اسے یہ انعام عطا فرمائے گا کہ اللہ اسے نبیوں کا پڑوس عطا کرے گا، اللہ اسے صدیقین کا ساتھ عطا کرے گا، اللہ اسے شہداء کا رفاقت اور قرب عطا فرمائے گا، اور اللہ رب العزت اسے اولیاء اللہ، بزرگان دین اور صالحین کی قربت عطا فرمائے گا. اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یہ بہت بہترین دوست اور رفیق ہے. قیامت کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ مجھے لواء الحمد عطا فرمائے گا، حمد کا جھنڈا. سارے نبی اور رسول میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور میں اپنی امت کو لے کر جنت کے دروازے پہ پہنچوں گا. دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، دربان پوچھے گا، جنت کے دروازے کا دروازہ پوچھے گا کون؟ میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ کہے گا مجھے اللہ رب العزت نے حکم دیا کوئی نبی آئے، کوئی رسول آئے، آدم علیہ السلام آئے جنت کے دروازے پہ دستک دے، دروازہ نہ کھولنا. نوح علیہ السلام آئے دستک دے، جنت کے دروازے پر دروازہ نہ کھولنا. ابراہیم خلیل آئے، موسیٰ کلیم آئے، اسماعیل ذبیح آئے، یوسف علیہ السلام آئے، یعقوب علیہ السلام آئے، داؤد علیہ السلام آئے، سلیمان علیہ السلام آئے، عیسیٰ روح اللہ آئے، سارے انبیاء اور رسول دروازے میں پہنچے، دستکیں دے. اے داروغہ دروازہ نہ کھولنا. ہاں ہاں جب میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے دروازے میں دستک دے، اے داروغہ تجھے حکم دیا جاتا ہے میرے نبی کائنات، رحمت کائنات، سید البشر، خیر البشر، سید الکونین والثقلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت کا دروازہ کھول. ہمارے نبی کس قدر مقدس ہے، ہمارے نبی کس قدر محترم ہے، اس کائنات کے عظیم المرتبہ ہستی ہے، اور اللہ نے ہمیں ان کا امتی بنایا ہے. یہ ہمارے لیے کتنی اعزاز کی بات ہے. لیکن امتی ہونے کا فریضہ کیا ہے، ہمارا حق کیا ہے، ہم پر فرض کیا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں آ جائیں. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج یہ نیا جوڑا اپنی زندگی کی نئی ابتدا کر رہا ہے، سراج المنیر، اور ان کے نکاح میں آنے والی ہماری بیٹی، اللہ رب العزت انہیں بھی اور ہم سب کو دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے. اللہ رب العزت انہیں بھی اور ہم سب کو بھی وسیع رزق حلال عطا فرمائے. اللہ رب العزت انہیں بھی اور ہمیں بھی حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرمائے، شر پھیلانے والوں کے شر سے محفوظ فرمائے، بغض رکھنے والوں کے بغض سے محفوظ رکھ دے، دشمنی رکھنے والوں کی دشمنی سے محفوظ کر دے، اور فساد اور توڑنے والوں کی فساد اور توڑ سے اللہ ہم سب کو اور اس نئے جوڑے کو محفوظ کرے. اللہ رب العزت انہیں اپنے دونوں خاندانوں
دونوں قبائل دونوں گھرانوں کے درمیان محبت کا پل بنا۔ اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت کو بہتر فرما دے۔ اے اللہ بڑے گناہگار ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرما دے۔ جو مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے۔ اے اللہ انہیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اے اللہ ملک پاکستان پر رحم فرما۔ اے اللہ یہ ملک تباہ ہو چکا، سود نے تباہ کر دیا، بدکاریوں نے تباہ کر دیا، یہ انگریز کے قانون نے تباہ کر دیا، اے اللہ دہشت گردیوں نے تباہ کر دیا۔ اے اللہ یہ ساری بربادیاں ہلاکتیں اے اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کو محفوظ فرما دے۔ اے اللہ یہاں پر اسلامی قوانین کو نافذ بنا دے۔ اے اللہ فلسطین میں بہت ظلم ہو رہا ہے، بہت ظلم ہو رہا ہے، بلکہ جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں اے اللہ وہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما دے، اور اے اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔